بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کمشنر راولپنڈی کے ریزائن کرنے کے بعد ایک طرح کا سسٹم کے اندر مختلف طرح کی جو ڈسٹارشنز، لوپ ہولز اور بلنڈرز تھے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں گیلانی صاحب. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈی سی ہیں پنڈی کے، راولپنڈی کے، ان کے والد صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے ایک مخصوص پارٹی کے حوالے سے، اور اوپر سے یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ پنڈی ڈویژن میں بڑی شدید قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اور ایک کمشنر صاحب کا ضمیر جاگ پڑا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا کس طرف کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ڈی سی ہے اس کا بھی ضمیر جاگے؟ نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بینیفیشری ہیں سارے سسٹم. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ بات کھل کے آپ بات کریں کہ سننے میں یہی آیا ہے کہ حسن وقار چیمہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کے والد وقار چیمہ نے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ گوجرانوالا سے الیکشن لڑا. گوجرانوالا ڈویژن وزیر آباد کا سننے میں آ رہا ہے. تو اگر تو یہ بات صحیح ہے جس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، تو یہ ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آر اوز کے کنڈکٹ کے اوپر کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا حکومت پنجاب کو ایسے ڈی سی کو آر او لگانا چاہیے تھا جس کا باپ خود ایک پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے. میں اصل میں اور یہ ان کی جانبداری یا غیر جانبداری پہ بہت بڑا سوال ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے جی، یہ بھی ایک ثبوت ہے جو ہم سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل. ایسے میں اگر ان کے والد صاحب یا حسن وقار چیمہ خود یا پنجاب حکومت یا کوئی الیکشن کمیشن اس پہ موقف دینا چاہتے تو وہ بھی حاضر ہے. ہاں بالکل بالکل موقف دیں. لیکن یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دیکھیں ان انتخابات کی ساکھ کے اس حوالے سے بھی، کیونکہ یہ خدشہ ایک جماعت پی ٹی آئی پہلے ہی کر رہی تھی کہ جو ڈی سیز ہیں وہ وکٹمائز کر رہے ہیں پولیٹیکلی آلریڈی ہمیں، اوپر سے آپ نے ان کو ریٹرننگ آفیسر لگا دیا ہے. تو آپ کوئی کیا خاص نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال اور بھی اگر میں اس سے ریلیونٹ کروں. ہاں جی، آپ یہ دیکھیں کہ کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں. انٹرنیشنل میڈیا کے بہت لوگ اس کے اندر موجود تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے اب، اور یہ سارے کا سارا سسٹم جتنی باتیں یہ دلا کرتے رہے، یہ مطلب کس طرح کی چیزیں یہ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ فارم 47 اور 45 کے درمیان واضح فرق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس کا حل کیا ہے؟ آپ دکھال تو پھر وہی فارم 45 ہی ہے نا بھائی جان. فارم 45 اور 47 دونوں سامنے رکھے جائیں. کورٹس کا اور الیکشن کمیشن کا رول ہے. الیکشن کمیشن کا رول تو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کچھ پازیٹیو کریں گے. اب کورٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا جو آگے تاریخ آتی ہے جو کیس لگا ہوا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے. تو امیدیں کم ہیں بیسیکلی اداروں سے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں لوگوں کو. اور اس کی وجہ کنسسٹنٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور کنسسٹنٹ ایک رول ہے جس کی ابھی آپ نے ڈی سی راولپنڈی والی مثال دی، اور بھی شاید آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں پھر مل جائیں. لیکن سر یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کے بریک ڈاؤن کی یہ نشانیاں ہیں. یہ معمولی معاملات نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے تسلسل کے ساتھ لوگوں کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ شیئرنگ کا کام کر رہے ہیں. ہاں، اس پہ تو میرا الیکشن کمیشن کو اب جواب دینا چاہیے. کوئی ان کا بیان نہیں آتا سوائے صرف ایک بریف سی اسٹیٹمنٹ آتی ہے پریس کانفرنس، وہ آپ کرتے نہیں ہیں. آپ یہ بھی ان کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، بغیر سائنوں کے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں. وہ تو اسٹے ہو رہا ہوتا ہے تو رزلٹ جاری کر دیتے ہیں. ان کی تو کیا بات ہے نا. بادشاہ سکندر راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے، بالکل سلطان سکندر راجہ، سلطان سکندر راجہ. اچھا، مریم نواز سلطان بھی سکندر بھی راجہ بھی. مریم نواز صاحبہ نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے. ویسے مریم نواز صاحبہ دیکھیں ابھی وہ ویسے تو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور یہ ایک زبردست میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہوگی. ایک سیاسی وارث ہیں اتنی بڑی جماعت کی، وہ انہیریٹڈ پارٹی ہے ان کی طرف آئی ہے اب، اور وہ ولی عہد بھی ہیں ایک طرح سے، اور پورا پارٹی اس وقت ان کے ہولڈ میں ہے. تو پنجاب میں تو وہ اچھی حکومت، ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی میرا خیال ہے سیاسی امتیاز کے یا باعث کے وہ عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب. بھائی جان مجھے یہ بتائیں، آپ آگے بڑھ گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، تو ان کے حق میں وہ ٹیوٹ آئے گا نا ان کو، کیونکہ بینیفیشری کون ہے سسٹم کا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فارمیشن آف گورنمنٹ ہو جائے گی؟ مجھے تو ڈیلے معاملہ بڑھ رہا ہے. یہ تو ہمیں لگ ہی رہا ہے نا. یہ تو ابھی نہ ہوئی ہوا، جب بھی ہوگی یا تو اسی رزلٹ پہ ہوگی تو مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر آگے تو بہت سارے کوشچن مارک ہیں. یہ کوشچن مارک اگر سینٹر میں ایمرجنسی یا مارشل لا آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہے ایمرجنسی یا مارشل لا؟ تو پنجاب چپکرا ہونا یار. نہیں، مجھے نہیں، ایسے نہیں ہوتا نہ. ملک ایسے چلتے ہیں نہ چلیں گے انشاءاللہ. یہیں ایسے نہ ہونا جیسے سینٹر میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کنٹینیو کی بات ہو رہی ہے، ادھر یہ وزیر پنجاب بھی آپ کے محسن نقوی صاحب کنٹینیو کریں. اور ہمارے تو ابھی محسن نہیں ہوئے، خیر معافی چاہتا ہوں، لیکن محسن نقوی ضرور ہیں.
تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کو بھی وہ اگلی جاب بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع ہو گئے ہیں نا, وہ پی سی بی کے بن گئے ہیں. چیئرمین بن گئے. تو جو آپ بات ہم کر رہے تھے مریم کے ٹویٹ کی, جی تو مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے انڈورس کیا ہوگا الیکشن کمیشن کو, چونکہ ظاہر ہے جو الزامات لگے ہیں اس میں بینیفیشری ابھی تک تو تاثر تو یہی ہے نا کہ پی ایم ایل این ہے جی, صحیح ہے. تو وہ ڈیفینس تو کریں گی, ان کی سیٹیں ہیں, ان کی پارٹی ہے. تو لیکن آنے والے دنوں میں پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور نکلیں گی کمشنر کے بیان کے بعد, اور بہت سارے اور واقعات ہوں گے, اور بہت سارے اور ایکشنز ہوں گے. یہ جو پٹیشن ہے, یہ ریٹ پٹیشن ویسے فائل کس نے کی ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو کس نے کی ہے, مجھے نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ آئندہ چل کے ہم آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, اور پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.